آج کل کی ناظرین جو بدترین سیاسی ایک ڈویژن ہے، پولرائزیشن ہے، سیاسی تقسیم ہے، اداروں کی لڑائی ہے، اس میں عباسی صاحب کا ایک بڑا واضح کلیئر کٹ ایک موقف ہے کہ چیف جسٹس کو فی الفور اپنا ٹائم پورا کر کے رخصت ہو جانا چاہیے. اور آئینی ترامیم کے حوالے سے جو بھونچال آیا ہوا ہے اس ملک میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں آئینی ترامیم لانا ملک کی بدقسمتی ہوگی. وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ ملک میں آئینی ترمیم سے پارلیمنٹ ہی بے خبر ہے، حتیٰ کہ وہ تو وزیر اعظم شہباز شریف کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ ترامیم کی انہیں بھی کوئی خبر نہیں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر آئینی ترامیم کے حوالے سے پتہ کس کو ہے، کون لا رہا ہے، کس کے لیے لا رہا ہے؟ تو اس کا جواب لیتے ہیں انہی سے. میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب اور عوامی پاکستان سربراہ کے پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی صاحب. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ. آپ بالآخر ہمیشہ کہتے تھے لاہور آؤں گا، اسٹوڈیو میں آؤں گا. بہت شکریہ آپ کا، وقت نکالا آپ نے، بہت شکریہ. عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ، جو ملک میں اس وقت ہو رہا ہے آئینی ترامیم کو لے کر جو ایک بھونچال آیا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس کا تو شہباز شریف کو بھی نہیں پتا. باقی تو بڑی دور کی بات ہے کہ نون لیگیوں کو پتا ہے، نہیں پتا ہے، پیپلز پارٹی والوں کو پتا ہے، نہیں پتا ہے، ایم کیو ایم والوں کو پتا ہے، نہیں پتا. پتا کس کو ہے اگر شہباز شریف صاحب کو نہیں پتا؟ میں تو اس بنیاد پہ کہتا ہوں کہ آئینی ترمیم کو معمولی چیز نہیں ہوتی، یہ بڑی سوچ سمجھ کر کی جاتی ہے. اور اس میں سب سے پہلے وزیر اعظم جو ہے وہ اسمبلی میں آ کر کہتا ہے کہ یہ ترمیم میری جماعت لا رہی ہے یا یہ کولیشن لا رہی ہے، اور یہ اس کے مقاصد ہیں. یہ بل لے ہوتا ہے، بحث ہوتی ہے اور لمبی بحث ہوتی ہے. اس کے بعد جا کے آئینی ترمیم جو ہوتی ہے اس کو پاس کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، کنسنسس ہوتا ہے. جی جی. بلکہ جب بھی آپ آئینی ترمیم اس قسم کی کریں گے جو کنٹروورشل ہو، جس میں اپوزیشن ساتھ شامل نہ ہو، تو اس سے پہلے جو ترامیم ہوئی ہیں اپوزیشن کو ملا کر ہوئی ہیں. جی جی، 18ویں ترمیم تھی، 25ویں ہو، تو اب آپ تو عوام کے سامنے رکھنے کو تیار نہیں ہیں. اس کے مطلب دال میں کچھ کالا ہوا نا، آپ کو چھپا رہے ہیں. پوری دال کالی لگے نہیں، پھر کوئی کالی دال ہے، پھر مطلب کالی دالیں ہوتی. تو عوام کو دکھا تو دیں. میں صرف یہ کہتا ہوں عوام کے سامنے رکھ دیں، ان کی رائے سن لیں وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. ٹی وی پروگرام پر بات ہوگی، بار کاؤنسل میں بات ہوگی، چیمبرز میں بات ہوگی، عوام بات کریں گے، ایڈیٹوریلز آئیں گے، اس کے بعد آئینی ترمیم کریں. کیونکہ آئینی ترمیم تو حکومت کے بہت عرصہ بعد تک جاری رہے گی. لیکن جو بحث مباحثے ٹی وی چینلز پر بھی چل رہے ہیں، جو خود آخر وزراء بتا رہے ہیں آئینی عدالتوں کی بات ہو رہی ہے، جس پر پاکستان پیپلز پارٹی اس موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے کہ مساق جمہوریت 2006 میں جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہوا تھا، وہ کہتے ہیں ہم نے تو اس وقت یہ طے کر لیا تھا، ہم تو بعد میں لانا چاہتے تھے، نون لیگ اس میں بڑی رکاوٹ بنی ہے. تو بات یہ ہے کہ بعد میں 18ویں ترمیم بھی ہوئی، 24ویں بھی ہوئی، 18ویں ہوئی، 24ویں، 25ویں، پہلے ایک آدھ اور ہوئی تھی بیچ میں. تو 2006 سے آپ نے طے کیا ہوا ہے. جی. تو آپ اب طے نہیں کر سکتے نا. اس وقت 2 جماعتیں تھیں ملک میں بڑی، اب بہت سی جماعتیں ہیں. آج کولیشن گورنمنٹس ہیں، آج اپوزیشن ہے، آج ملک کی عوام ہے. ملک کے حالات بدل چکے ہیں. اس وقت آپ نے کیا، آپ نے کسی اور مقصد کے لیے کیا تھا. اب ملک کے حالات بدل گئے ہیں. کیا عوام کے سامنے رکھیں نا. جوڈیشری نے کبھی بات کی ہے کہ ہمیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ چاہیے؟ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی حد کہاں شروع ہوگی، سپریم کورٹ کی حد کہاں ختم ہوگی، اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ رات کو میرے ساتھ اعتزاز صاحب پروگرام میں تھے، وہ کہہ رہے تھے آپ کہاں بیٹھنا ہے، آئینی عدالت کے چیف کہاں بیٹھیں گے، سپریم کورٹ کے چیف کہاں بیٹھیں گے، ایک ہی تو بلڈنگ ہے آپ کے پاس. بلڈنگ اور بن جاتی ہے لیکن ان کی جورسڈکشن کہاں پلان ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک مذاق خیز باتیں ہیں کہ صرف ایک آدمی ملک کا چیف جسٹس نہ بن سکے، اس پر ساری کھیل ہے. یہ صرف ادارے کے ایک چیف کو جی جو اگلے ایج کے حساب سے معاملہ چل رہا ہے، منصور، وہ انہی کی باری ہے. جی جی جی. میں یقین سے میں نہ ان کو جانتا ہوں، نہ ان کے بارے میں کچھ جانتا ہوں، لیکن جو بھی بن رہا ہے اس کا حق ہے. نظام بنا ہوا ہے، اسی نظام کے تحت موجودہ چیف جسٹس بنے، اس سے پہلے والے بھی اس کے تحت بنے تھے، اگلا بھی بنیں گے. کیا رکاوٹ ہے؟ کیا آج پوری حکومت، پورے ملک کا نظام ایک جج سے خائف ہے؟ اور جو کچھ ان کے بارے میں سنا ہے کہ بڑے وہ درمیانے یعنی رستے پہ چلنے والا آدمی ہے، سب کو کنسنسس سے چلنے والے آدمی ہیں، کوئی ایسے کنٹروورشل. اس کو آپ دوسری چیز سے بھی تو ذرا جوڑ کے دیکھیں، چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور پی ٹی آئی ان کے بارے میں کیا کہتی ہے اور یہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو آپ کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پھر عمران خان سے. جی جی. فیصلے کس کے حوالے سے آنے ہیں، سزائیں کس کو دلوانا چاہتے ہیں،
تو کہانی تو عمران خان سے جڑی ہوئی ہے نا فیصلے دیکھیں نہ عمران خان کی بات ہے، نہ فیصلے آئین کے مطابق ہوتے ہیں، قانون کے مطابق ہوتے ہیں. کسی کو ریلیف مل جائے گا، کچھ کی خواہش پوری نہیں ہوگی، یہی ہوتا ہے ہمیشہ ہر فیصلے میں. ایک پارٹی چاہتی ہے کہ سزا ہو جائے، جو دوسرا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بچ جاؤں. تو یہ معاملات آئین کے مطابق ہی ہوتے ہیں. تو یہ کیا آپ اچھا پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں کہ عدالت ایک فیصلہ دیتی ہے، آپ قانون لے آتے ہیں اور بعد میں آپ کہتے ہیں جی ہم تو قانون لے آئے ہیں، ہم تو پابند نہیں ہیں؟ یہ اچھا پریسیڈنٹ نہیں، بالکل غلط ہے. یہ انلیگل ہے، اور میں حیران ہوں. سپریم کورٹ کو اسٹرائک ڈاؤن کرنا چاہیے، ایسے قانون کو سسپینڈ کرنا چاہیے کہ اس کے مطلب بتائیں کیا ہے. کل تو پھر سپریم کورٹ کو بند کر دیں نا. جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا حکومت قانون لے آئے گی. آپ کو پسند نہیں آئے گا آپ قانون لے آئیں گے. آج کی چھٹی ہو گئی. اب آج دیکھ لیں، نہ حکومت مان رہی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ، نہ الیکشن کمیشن مان رہا ہے. آج ادارے، آئینی ادارے آپس میں متصادم ہیں، ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے. جی کھڑے ہو گئے. یہ الیکشن کمیشن کنفیوز ہے یا مجبور ہے؟ فرق ہے اس بات میں. مجبوری، کنفیوژن نہیں ہے، اس میں گنجائش نہیں ہے نا. نہ یہاں کنفیوژن کی گنجائش ہے، نہ یہاں مجبوری کی گنجائش ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اس سے پہلے یوسف گیلانی صاحب کی حکومت ٹوٹی، وہ بھی کہتے میں نہیں جاتا، گھر کیا کر لے گا سپریم کورٹ. پھر میاں صاحب کی حکومت ٹوٹی، کہتے میں نہیں جاتا ہوں، نہیں مانتا ہوں، میں قانون پاس کر لیتا ہوں. پھر کیا ہوتا؟ یہ غلط روایات مت ڈالیں، ان کی گنجائش نہیں ہے. یہ کمپلیٹلی انلیگل قانون ہے. تو الیکشن کمیشن تو یہ کہتا ہے کہ ہم مانیں کس کی؟ اس کا مطلب ہے سپرمیسی کی جنگ شروع ہو گئی ہے، ہم پارلیمنٹ کی مانیں. جی ان کو سپریم کورٹ کے فیصلہ ماننا پڑے گا. سیاستدان کہتے ہیں پارلیمنٹ از سپریم. پارلیمنٹ از سپریم ود ان اٹس کانسٹیٹیوشنل ایمبٹ. جب معاملہ سپریم کورٹ کے پاس تشریح کے لیے چلا گیا، انہوں نے تشریح کر دی، بات ختم ہو گئی. اب وہ تشریح ہو چکی ہے. اب آپ آئینی ترمیم کر کے اس کی نفی کر سکتے ہیں، آپ ایک عام قانون سے نہیں کر سکتے. لیکن وہ نفی بھی مستقبل میں ہوگی، ماضی میں جا کر نہیں ہو سکتی. جو سپریم کورٹ نے تشریح کی ہے اس وقت کے آئین کی تشریح کر دی ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہو گیا. اگر آپ نے آئین بدلنا ہے مستقبل میں اس کا اطلاق ہوگا. آپ خود ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، تو آپ ان معاملات کو چیلنج کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں نہیں جاتے؟ نہیں، میں چیلنج کہاں پہ کروں؟ کیا عدالتوں کو نظر نہیں آتا قانون کیا بنا ہے؟ میرے فیصلے کی نفی تو نہیں ہو رہی، ان کے فیصلے کی نفی ہو رہی ہے. مجھے ان کو بتانے کی ضرورت ہے. تو جس طریقے سے اختلافی نوٹ آ رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا ہماری تو عدلیہ بھی پولرائزڈ ہو چکی ہے؟ نہیں، اختلافی نوٹ تو حق ہوتا ہے نا. حق ہے، بالکل ٹھیک ہے. جو اس میں ایک جو یعنی انپریسیڈنٹڈ بات ہے، یونیک بات ہے کہ اس فیصلے میں بڑی سختی سے اٹیک کیا گیا ہے ڈسینٹنگ ججز پر. جی یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. اور میرا خیال ہے کہ آتھر جو ہے وہ جو چیف جسٹس بنیں گے وہی ہیں، منصور علی شاہ صاحب ہیں. تو یہ انہوں نے ایک بڑی انوکھی بات کی ہے. میں نے کہا میں نہ ان کو جانتا ہوں، نہ قاضی فیصل صاحب کو جانتا ہوں، لیکن انہوں نے بڑی عجیب بات کی. تو ان کے آپس میں درمیان جو خط و کتابت ہو رہی ہے چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کے درمیان اور منصور علی شاہ صاحب کے درمیان، تو یہ معاملہ آپ کو لگتا ہے کہ آئینی بحران کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں؟ آئینی بحران ہو، جب بھی روایات بھی ہوتی ہیں جوڈیشری کی کہ اس کی کسی نے پاسداری کی ہے، سب عوام کی نظروں میں سب بدنام ہو رہے ہیں، ادارہ بدنام ہو رہا ہے، ملک کا نظام خراب ہو رہا ہے. اب سب کو آج سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. آئینی عدالت اس وقت ملک کی ضرورت ہے؟ نہیں، آئینی عدالت کی اس ملک کو کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں 55,000 کیسز یہاں پہ ہیں، سیشن کورٹ میں لاکھوں، ہائی کورٹس میں لاکھوں پینڈنگ ہیں. ہمیں تو ضرورت ہے، ہمیں تو یہ عذر دیں. اس میں سے کتنے کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز ہیں، کتنی اس میں سے ایڈمیسیبل ہیں. آپ بیٹھے نا، کل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ کیسے؟ وہاں یہی مقدمے جائیں گے نا. یہی مقدمے ہیں، تو یہ مقدمے یا ایک بینچ بنا دیں، کر دیں. یہ پچھلے سال ایک لیجسلیشن ہوئی تھی جس میں کانسٹیٹیوشنل ایشوز پر کمیٹی بننی تھی. جی تو صرف یہ نہیں ہے، لوور کورٹس کا کیا ہوگا؟ وہاں پر جو لاکھوں کیسز پڑے ان کا کیا ہوگا؟ بھئی آپ یہاں پر اگر کیسز ہیں تو آپ بیٹھیں اور کیسز کو حل کریں. میں آپ کو بغیر کچھ جانے یا ریکارڈ دیکھے بتا سکتا ہوں، 1/4 کیسز تو دیکھنے کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے. وہ ایڈمیسیبل نہیں ہے. بالکل، یہ اسٹیٹسٹکس یہ ہے. 1/4 صرف دیکھیں، فائل پڑھیں، فارغ. اس کے بعد باقی ہیں ان کو دیکھیں،
ٹائمنگ از امپورٹنٹ. اگر 2006 سے آپ لوگوں نے طے کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے وہی آپ والی بات, دیر از سم تھنگ فشی, دیر از سم تھنگ نہیں 2006 کے بعد اگر 18 سال بعد آپ کو یاد آ گیا کانسٹیٹیوشنل کورٹ, اور اس وقت ڈبیٹ تو نہیں ہوا تھا نا, دو افراد بیٹھے انہوں نے کہا جی ہاں کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونا چاہیے. میں دیکھوں گا وہ میثاق جمہوریت میں لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا, لیکن چلے مان لیتے کہ اس وقت بات ہوئی تھی. تو کیا آج ملک کا کیا قصور ہے 18 سال بعد آپ کو یاد آ گئی ہے؟ صحیح. مولانا صاحب تو مانے نہیں ہیں, اس کے باوجود بلاول صاحب کا اتنا کانفیڈنٹ ہونا کہ مولانا صاحب نہیں بھی مانیں گے لیکن آئین ترمیم ہم پاس کروا لیں گے, اس کانفیڈنس کے پیچھے کون ہے, کیا راز ہے, کیسے نمبرز پورے کریں گے یہ لوگ؟ یہ کانفیڈنس کے پیچھے جو مسودہ آیا ہے آئینی ترامیم کا, اس کے اندر ایک شک ہے کہ آپ فلور کراسنگ کر سکتے ہیں. وہ پرسوں پٹیشن لگی ہوئی ہے. جی جی, کہ آپ فلور کراسنگ کر لیں گے, بعد میں وہ آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا. تو کچھ بندے پکڑ لیں گے دوسری جماعتوں کو جو ووٹ نہیں دے رہے. مشکل کام نہیں ہے پاکستان میں. تو یہ اب کیا کیسی ہمارے ملک میں ایسے ہی 2/3 کی کیا امپورٹنس رہ جائے گی؟ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ یہ بڑے غلط پریسیڈنٹس ہیں, ماضی میں بھی یہ کام ہوتے رہے ہیں. الٹے سیدھے ہم لوگوں کو پکڑا, کسی کو ڈرایا دھمکایا, ادھر لے گئے ادھر لے گئے, وہ بھی تباہ ہو گیا, آپ بھی تباہ ہو گئے, ملک بھی نقصان میں چلا گیا. ہم نے کچھ سیکھا نہیں. ہم کیسے کہیں کہ نون لیگ نے ماضی سے کچھ چیز سیکھا یا پاکستان پیپلز پارٹی کسی نے نہیں سیکھا, کسی نے نہیں سیکھا. یہ سب سیکھی ہے نہ جوڈیشری سیکھی ہے, نہ سیاستدان سیکھے ہیں. وہی غلطیاں ریپیٹ کر رہے ہیں اور زیادہ شدت سے ریپیٹ کر رہے ہیں, خرابی کو بڑھا رہے ہیں. تو اللہ خیر کرے. میاں صاحب کو واقعی نہیں پتا ہوگا آپ کے خیال میں, وہ تو ووٹ ڈالنے کے لیے گئے تھے اس دن, پچھلا ہفتہ اتوار, آپ کو پتا نا رات کو کیا ہوتا رہا. میاں صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں, 40 سال سے ملک کی سیاست میں ہیں, اعلیٰ ترین عہدوں پر رہے ہیں, اس پارٹی کے صدر ہیں. آج ان کی جماعت قومی اسمبلی میں سینٹ میں ووٹ ڈال رہی ہے, وہ خود ووٹ ڈال رہے ہیں. تو قانون یقیناً انہوں نے دیکھا ہوگا, ان کو اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے کہ اس کے حق میں ہے نہیں. جب ووٹ ڈالیں گے تو حق میں ہی ہو جائیں گے. ظاہر اگر وہ اسلام آباد گئے تھے ووٹ ڈالنے کے لیے. جی 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 جی. اگر وکلا تحریک شروع ہو جاتی ہے, 2007 کی وکلا تحریک ہمیں بھی یاد ہے, آپ لوگوں کو تو بہت اچھے طریقے سے یاد ہے. نہیں مجھے کچھ زیادہ ہی یاد ہے. آپ کو زیادہ یاد ہے؟ میں اس کے حق میں نہیں تھا, نہ میں اس کا حصہ تھا. کیوں؟ وہ آپ کے اس وقت کے لیے میں اس تحریک کی حقیقت جانتا تھا. سب فراڈ تھا. اس کو چھوڑے, میں نہیں کہتا ہوں. نہیں پتا ہونا چاہیے نا سر. میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں, آپ کو بہت سے حقائق نظر آ جائیں گے. جن کو ہم اس ملک میں ہیرو سمجھتے ہیں وہ فراڈ تھے, جو فراڈ تھے وہ شاید ہیرو ہیں. عجیب سے معاملات ہیں ہمارے. ہم نے حقیقت کو مسخ کر دیا, ہم تاریخ کو مسخ کر دیا. تو آپ کی باتوں سے یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ وکلا کو استعمال کیا گیا یا اس وقت چودھری صاحب استعمال اس وقت ایک مقصد تھا, جنرل مشرف کو سائیڈ لائن کرنا. وہ مقصد حل ہو گیا. تو آج اگر وکلا تحریک شروع کرتے ہیں, وکلا اگر اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ آئین عوام کے سامنے آنا چاہیے. دیکھیں میں, آپ حکومت ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں میں یہ ترمیم کرنا چاہتی ہوں, ہاں ٹھیک, آپ عوام کے سامنے لے آئیں. میں صرف یہ کہتا ہوں عوام کے سامنے لے آئیں, اس کو ڈیفینڈ کریں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر آپ رات کی تاریکی میں پاس کریں گے بغیر پڑھے, پھر میرا اختلاف ہے, پھر وکلا کو بھی اختلاف ہوگا. بقول آپ کے تو شہباز شریف صاحب کو بھی نہیں پتا, تو کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئے مسودہ, کس کے پاس پڑھا؟ نہیں مجھے نہیں پتا نا. دیکھیں اگر وزیر اعظم کو پتا تھا, ان کا ترمیم اتوار کے دن 4 دفعہ ٹائم رکھا گیا کابینہ کا کہ مسودہ پاس کرے گی, 4 دفعہ سینٹ بلائی گئی, 4 دفعہ قومی اسمبلی کا ٹائم بدلا گیا کیونکہ نمبرز نہیں پورے ہو رہے تھے. جی نمبرز نہیں ہو رہے تھے. تو اگلے دن آ کے پرائم منسٹر صاحب کہتے جی میں تو اتنی زبردست ترمیم لا رہا تھا, یہ دیکھیں میرا مسودہ تھا. آپ نے بل لے ہی نہیں کیا ہاؤس میں. پہلا قدم ہوتا ہے بل ہاؤس میں لے کرنا پڑتا ہے. نمبرز پورے نہیں ہیں, جب پورے ہو جائیں گے تو پاس ہو جائے گا. یہاں قانون اور ترمیمی بل 10 سال پڑے رہے ہیں اسمبلی کے اندر. یہ جو بیچ میں سارے گیپس ہیں, یہ بلز آج بھی شاید موجود ہوں. اس کے پیچھے کون ہے؟ کس کے؟ ان ترامیم کے پیچھے. سر مجھے کیا پتا, سیاستدانوں کو میں تو توقع یہ رکھتا ہوں کہ حکومت ہی ہے. صرف توقع رکھتے ہیں جی. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں نا, باقی تو کیا سارا ہی ہوگی. کل کوئی بتائے گا کہ امریکہ تھا, کوئی کہے گا تھی, کوئی کہتا ہے روس ہے. ہمارا تو یہی کہانیاں کیا سارا ہی شروع ہو جاتی ہے. ذمہ داری حکومت کی ہے, ذمہ داری ووٹ دینے والوں کی ہے. صحیح, کیونکہ وہ جواب دیں. وہ جواب دے تو عوام کو وہ ہیں, عوام نے ان کو بھیجا ہے. جی لیکن عوام نے تو 45 والوں کو بھیجا تھا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے, عوام نے بھیجا یا نہیں بھیجا. 5 والوں کو بھیجا تھا.